إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. حاضرین گرامی، عزیز اور دوستو، ابھی آپ کے سامنے سورہ نجم کی آیت نمبر 19 تا 23 پڑھی گئی. ان آیات کے اوپر ہمارے مؤلف علیہ الرحمہ صاحب کتاب التوحید نے باب قائم کیا ہے. باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما، جس نے کسی درخت سے، کسی پتھر سے یا ان جیسی دوسری چیزوں سے، مثلا کسی خاص جگہ سے، خاص دیوار سے، خاص کھمبے سے، خاص غار سے، کسی خاص چشمے سے، کسی خاص پتھر سے تبرک حاصل کیا، حصول نفع، حصول خیر کے لیے وہاں گئے اور سمجھا کہ اس مقام پر آنے سے برکت حاصل ہوتی. مثال کے طور پر اس چیئر پر بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، اسے بیٹھ جاتے، یہ اللہ والے ہیں، ولی ہیں، ان کا جوٹھا جو کھا کر کے انہوں نے چھوڑ دیا پلیٹ میں، اس کو ذرا ہم چاٹ لیتے ہیں. آپ چاٹ لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن برکت کا حصول ہو، شفا کا ذریعہ بنے. فلاں چشمے میں فلاں بزرگ نہائے ہوئے، ان کی دعا کی برکت سے وہاں جو بھی خارش زدہ انسان جاتا ہے اس کی خارش ختم ہو جاتی، کھجلی ختم ہو جاتی. فلاں درخت پر حضرت ٹیک لگایا کرتے تھے، فلاں پتھر پر حضرت بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، وغیرہ ذالک. خوب چل رہا ہے یہ بازار. تبرک حاصل کرنا، کسی چیز کو حصول برکت کا ذریعہ سمجھنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو، خوش فہمی میں، خوش اعتقادی میں، یہ چیز انسان کو رفتے رفتے غلو تک لے جاتی ہے، اور غلو کا انجام شرک پر ظاہر ہوتا ہے. اس لیے توحید کا تقاضا ہے کہ آدمی کسی چیز سے بیجا عقیدت نہ رکھے، کسی کی محبت میں، عقیدت میں غلو نہ کرے، اور جو چیز برکت کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے اس کو کبھی اپنے لیے باعث برکت نہ سمجھے. شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اس تعلق سے یہ آیت آئی ہے اور ایک حدیث ذکر کیا اس باب میں. اس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، لات، عزا اور منات، یہ مشرکین کے 3 بڑے معبودان ہیں، ان کا ذکر ہے. ان کی کیا حقیقت تھی اس کو سمجھیں، اور پھر باب سے مقارنہ کریں کہ کیسے یہ لوگ اس سے تبرک حاصل کرتے تھے. لات، اس کو تا کی تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا ہے، پولیٹلی پڑھی لات. اور حضرت عبداللہ بن عباس، علامہ مجاہد وغیرہ نے تا کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، لات، تا پر تشدید. تو جمہور مفسرین نے، جمہور قراء نے لات تا کی تخفیف کے ساتھ پڑھا، اور انہوں نے توجیہ کی کہ مشرکین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے اپنے معبود کا نام مؤنث اخذ کیا. اللہ ہے تو اس کا مؤنث بنایا لات، نعوذ باللہ. اسی طریقے سے اللہ کا نام ہے عزیز، تو اس سے عزا بنایا، مؤنث کا نام. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے منان، بہت احسان کرنے والا، تو اس سے بنا دیا منات. تعالی اللہ عن قولہم علوا کبیرا. اللہ تعالیٰ شرکیہ کلمات سے اور شرکیہ طریقوں سے بیزار ہے، بہت بلند ہے کہ اللہ کے نام سے معبودوں کے نام اخذ کی جائے اور مؤنث نام رکھا جائے. اور جن حضرات نے پڑھا ہے لات، تو لت یلت، اس کے معنی ہوتا ہے ساننا. اور اس کی تفسیر آئی ہے
صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ یہ ایک شخص تھا جو مکہ اور طائف کے درمیان بیٹھتا تھا اور پتھر کے ایک ٹکڑے پر وہ ستو سانا کرتا تھا، اور جو لوگ اس راستے سے حج کرنے کے واسطے آتے اس کو روک کر وہ ستو کھلایا کرتا، حاجیوں کی گویا مہمان نوازی کرتا تھا۔ اچھا آدمی تھا، بھلا منش تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی شخصیت میں غلو کیا لوگوں نے، اس کی قبر بنا ڈالی، اس پر پلتھا مار کے بیٹھ گئے، جم کے بیٹھ گئے، جس کو اعتکاف کہتے ہیں، کسی جگہ کو لازم پکڑنا، جم کے وہاں بیٹھنا، اسی کا نام اعتکاف ہے۔ جیسے 10 دن اللہ کے نیک بندے مسجدوں میں رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں، مسجد کو لازم پکڑتی عبادت کے لیے، یہاں قبروں پہ جم کے بیٹھ گئے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس پتھر کی پرستش کی جس پر وہ ستو سانا کرتا تھا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ دونوں بات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ قبر بنا ڈالی، وہ قبر کے اوپر اس پتھر کے ٹکڑے کو ڈال دیا اور اس کے اوپر پھر پوری بلڈنگ کھڑی کر دی، وہ پردے گرا دیے اور وہاں مجاورین بیٹھ گئے، جم کے بیٹھنے والے، اور لوگ آتے تھے، استغاثہ فریاد کرتے تھے، چراغاں چراتے تھے، جانور وغیرہ ذبح کرتے، وہ سارا کام کرتے تھے۔ اور علامہ فاقہی نے لکھا ہے، جیسا کہ ابن عباس سے نقل کیا ہے، حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ عمر ابن لہی جس نے مکے میں شرک کی بنیاد ڈالی اور باہر سے بتوں کو لا کر کے بتوں کی پرستش میں اہل مکہ کو ملوث کیا، اس نے یہ غلط تھیوری لوگوں کے سامنے پیش کی کہ یہ شخص جو نیک انسان تھا، جو ستو سان کے کھلایا کرتا تھا، یہ مرا نہیں ہے، وہ اس پتھر پہ گھس گیا، اس لیے وہ پتھر قابل تکریم ٹھہرا۔ عین کان، یہ اس کی حقیقت ہے۔ قبیلہ ثقیف جو طائف میں آباد تھا، وہ اس بت کو پوجتا تھا، اور اس بت کی پرستش کے سبب عرب کے دوسرے قبائل پر سوائے قریش کے، کہ قریش سب سے سپر تھے، اپنے کو فخر کرتا تھا یہ قبیلہ کہ ہم لات کے پجاری ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب حنین فتح ہوا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ذریعے اس بلڈنگ کو اٹھا دیا گیا، بھیجا اس محاذ پر، کہا کہ اس کو توڑ تاڑ کے برابر کر، اور وہ معاملہ ختم ہوا۔ یہ لات کی حقیقت ہے۔ اب آج آپ قبروں پر بنے ہوئے قبوں کا تصور کیجیے، اس پر غلاف چڑھایا گیا ہے کعبہ کی طرف، وہ دیکھیے، وہاں صدنہ مجاورین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھیے، وہاں ہدایے اور تحفے پیش کیے جاتے ہیں، وہ دیکھیے، موازنہ کیجیے، آپ کو لگے گا کہ کسی طریقہ بھی یہ عمل قبیلہ ثقیف کے لوگوں کے عمل سے ڈفر نہیں، مخالف نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے۔ یہ تھی لات کی حقیقت۔ عزا کیا ہے؟ عزیز سے مؤنث بنایا، اس کی تفصیل یہ ہے، پیڑ تھے اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ مکان بنا رکھا تھا، ٹاٹ وغیرہ ڈال دیا ہوگا، اور اس کے اوپر غلاف چڑھا دیا تھا، اور وہاں جم کے بیٹھتے تھے، جر میں چڑھاوے چڑھاتے تھے، جم کے وہاں بیٹھتے تھے۔ یہ عزا کے اوپر قریشیوں کو بڑا فخر تھا کہ ہم عزا کے پجاری ہیں، یہ سب سے بڑا معبود ان کا تھا۔ چنانچہ جنگ احد کے دن اپنی کامیابی پر اور فتح پر اتراتے ہوئے ابو سفیان، جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس لیے میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، لیکن اس وقت کافر تھے، تو بڑے اتراتے ہوئے کہا تھا، فتح کی جشن مناتے ہوئے، لنا العزا ولا عزا لکم، عزا ہمارے لیے، آپ کے لیے نہیں، تمہارے لیے نہیں، گویا عزا دیوی نے ہماری مدد کی ہے، اس لیے ہم فتح یاب ہوئے۔ صحیح بخاری میں بڑا ابن عازب کی روایت ہے، تو آپ نے صحابہ سے کہا ان کو جواب دو، کہا کیا جواب دوں؟ کہو اس کے جواب میں کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے، تمہارا کارساز نہیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس عزا کا تیا پائشہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو اس محاذ پر روانہ کیا۔ انہوں نے جا کر کے بیری کے درخت کو کاٹ دیا، جو مکان اس پہ بنا ہوا تھا اس کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد چلے آئے۔ سنن نسائی میں ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ روانہ کیا، انہوں نے جا کر کے بیری کے درخت کو کاٹ دیا، جو مکان اس پہ بنا ہوا تھا اس کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد چلے آئے۔ سنن نسائی میں ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر گئے اور درختوں کو کاٹ کر کے مکان کو ڈھا کر آ گئے،
اور کہا ہم نے عزا کا کام تمام کر دیا، تو نبی صاحب نے فرمایا کہ ابھی تم نے کچھ نہیں کیا، پھر لوٹو۔ چنانچہ پھر آئے وہاں، جب دوبارہ پلٹے تو وہاں جو مجاورین تھے جو جم کے بیٹھتے تھے وہاں پہ، وہ ایک طرف پہاڑ کی طرف راستہ جاتا تھا، غار کی طرف، اس کی طرف مخصوص جہت میں نظریں مرکوز کر دی، دیکھنے لگے ادھر، اور یا عزا کی دہائی دینے لگے۔ حضرت خالد بن ولید تاڑ گئے کہ لگتا ہے جس طرف یہ دیکھ رہے ہیں اسی طرف کوئی معاملہ ہے۔ چنانچہ جب پہاڑ کی طرف انہوں نے راستہ تلاشا اور گئے تو دیکھا اندر کی ایک ننگی دھرنگی عورت ہے، اور وہ اپنے چہرے کے اوپر، اپنے سر کے اوپر مٹی ڈال دی، کو تلوار سے کاٹ دیا۔ یہ ایک شکل تھی عزا کی، یہ ایک بت تھا جس کی شکل یہ تھی۔ یہ چیز دیکھیے، درختوں کے پاس لوگوں کا جماوڑا تبرک کے لیے۔ ہرگز یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ درخت نے ہم کو پیدا کیا ہے، مکے والوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہ روزی دینے والے، مارنے جلانے والے، خاص درختوں کو انہوں نے اہمیت دی تھی، وہاں جم کے بیٹھے تھے، اور ایک وثن کی، ایک صنم کی پرستش کرتے تھے۔ اس عمل کو دیکھیے، آرزویں لوگ اپنی پیش کرتے تھے، جیسے بہت سے درخت آج کل قبروں پہ ہوتے ہیں تو وہاں لوگ اپنی منتوں کے دھاگے باندھتے ہیں، کپڑے کے ٹکڑے باندھ دیتے ہیں، جی کیل ٹھوک دیتے ہیں، ضرورت پوری ہوئی پھر وہاں سے لے آئے دوسرا دھاگا باندھ دیا۔ ان کا یہ عمل دیکھیے، ان کا وہ عمل مشرکین کا دیکھیے۔ اب مقارنہ کیجیے، کمپیریزن کیجیے، لگے گا کہ کہیں بھی اس طرح کے لوگ مشرکین مکہ سے دو قدم کہیں آگے ہوں گے، پیچھے نہیں۔ بہرحال عزا کا کام تمام کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو قبیلہ قریش کا معبود تھا۔ انشاءاللہ گفتگو بریک کے بعد جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سن رہے تھے وقفے سے قبل کہ لات جو قبر کی شکل میں، پتھر کی شکل میں، قبر پر بنائے ہوئے مکان کی شکل میں، مکہ اور طائف کے درمیان ایک بت تھا، ایک معبود تھا۔ اس کا کام تمام کیا کس نے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ عزا جو ایک ننگی دھرنگی عورت تھی جس کی مکے والے پرستش کرتے تھے، اور بیر کے 3 درختوں کے اوپر ایک تعمیر کر رکھا تھا، وہاں جم کے تبرک کے لیے بیٹھتے تھے، حصول نفع اور برکت کے لیے۔ اس کا کام تمام کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اور تیسرا معبود تھا منات، یہ ان دونوں کے مقابلے میں، لات اور عزا کے مقابلے میں گھٹیا تھا۔ وہ منات الثالثۃ الاخری، اخرا بنے گھٹیا، اخرا بنے گھٹیا، یہ گھٹیا معبود تھا ان دونوں کے مقابلے میں، لیکن تھا بڑا معبود۔ یہ قبیلہ خزاعہ کے لوگ، قبیلہ بنو ہلال کے لوگ اس کی خاص طور سے پرستش کرتے تھے۔ اور مدینہ کے اوس اور خزرج والے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور اسلام کی نصرت و حمایت کی تو انصار کے لقب سے ملقب ہوئے، یہ حضرات بھی عقیدت بہت زیادہ رکھتے تھے اوس اور خزرج کے لوگ اسلام سے قبل منات سے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید سے قریب مشلل نامی مقام پر یہ بت نصب تھا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ مشہور ہے قدید، وہاں سے ہٹ کر کے رابین راستے سے ہٹ کر کے مشلل ایک جگہ ہے، وہاں یہ بت نصب منات کا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ منان سے مونس بنائے ہوئے تھے نعوذ باللہ، یا منات اس کو اس لیے کہتے تھے لکثرت ما یمنع من الدماء ما یحرق من الدماء، وہاں غیر اللہ کے لیے اس بت کو خوش کرنے کے لیے کثرت سے جانور ذبح کرتے تھے۔ جیسے آج بھی بہت سی درگاہیں ہیں، بہت سے استھان ہیں، بہت سے مقامات ہیں جہاں کثرت سے جانور غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جاتے، تو جانور ذبح کرتے تھے، خون لیپ دیتے تھے۔ اور یہ اوس اور خزرج کے قبیلے حج کو آتے تو تلبیہ پڑھتے اسی مقام مشلل سے جہاں منات بت تھا۔ مدینے سے تلبیہ پڑھتے ہوئے نہیں آتے، یہاں سے حج کی نیت کرتے اور تب مکہ پہنچتے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر مامور کیا اور انہوں نے منات کو ختم کیا۔ اس طریقہ سے ان تینوں معبود کا معاملہ ختم۔ تو قبر سے کوئی تبرک حاصل کرے، درخت سے کوئی تبرک حاصل کرے، کسی استھان سے، اس مقام سے، اس پتھر سے جہاں جانور ذبح کیا جاتا ہو، یہ جو تبرک کی شکلیں ہیں
یا فلاں چشمہ ہے، یا فلاں پیڑ ہے، یا فلاں کرسی ہے، یا فلاں مقام ہے جہاں حضرت بیٹھا کرتے تھے، یہ متبرک مقام ہے، یہ بالکل اسی نوعیت کا معاملہ ہے جس نوعیت کا معاملہ مشرکین کے پاس، کیونکہ وہ بھی حصول نفع، حصول برکت کے لیے اور دفع شر کے لیے وہاں بیٹھتے تھے، ورنہ خالق مالک رازق تو سب اللہ کو سمجھتے ہی تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم جاتے ہیں مکہ میں تو ہم حجر اسود کو چھوتے، رکن یمانی کو چھوتے، واللہ اس لیے چھوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ آپ یاد کیجیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول صحیح بخاری میں، اے حجر اسود انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو صرف پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت، نہ نقصان کو دور کر سکتا ہے ہم سے، نہ ہمیں کسی نفع سے سرشار کر سکتا ہے۔ بس لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت، دنیا سن لے، جاہل یہ نہ سمجھے کہ ہم حجر اسود کو چومتے ہیں، چھوتے ہیں تو ہم پتھر کی پوجا کرتے ہیں یا اس سے برکت کا حصول مقصود ہے، نہیں۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھ کو بوسہ نہ دیتا۔ رکن یمانی کو بوسہ نہیں دیتے ہم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو چھوا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں عبادت سمجھ کے، یہ اللہ کی عبادت، لیکن کعبہ کے دوسرے دروازوں کو ہم نہیں چھوتے، کعبہ کے دروازے کو ہم نہیں چھو سکتے، نہیں چوم سکتے۔ باقی دوسرے دو کونے جو ہیں جدھر سے حتیم ہے گھرا ہوا حصہ، اس کونوں کو نہیں چھو سکتے، کیونکہ وہ علی قواعد ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ نہیں ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو نہیں چھو سکتے تبرک کے لیے، ہم صخرہ بیت المقدس، بیت المقدس کے پتھر کو نہیں چوم سکتے، نہیں چھو سکتے برکت کے لیے۔ جو چیز ہمارے یہاں چھونے کی ہے وہ حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، وہ بھی حصول برکت کے لیے نہیں، اتباع سنت میں چھوتے ہیں، نبی صاحب نے چھوا ہے اس لیے چھوا۔ برکت کا حصول وہاں مقصود نہیں ہے، سنت کا حصول مقصود ہے، اتباع رسول مقصود ہے۔ اب آپ غور کیجئے اس آیت کی تفسیر پر، اللہ فرماتا ہے کیا خیال ہے تمہارا لات عزا اور منات کے متعلق، جو تیسرا گھٹیا معبود ہے تمہارا؟ الکم الذکر ولہ الانثی، اپنے لیے مذکر پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے مؤنث۔ تمہارا خود کا حال یہ ہے کہ اگر تم کو بیٹی پیدا ہو جائے، عورت کی نسبت تمہاری طرف کی جائے، بیٹی کی نسبت تمہاری طرف کی جائے تو تمہارا چہرہ اتر جاتا ہے، پسند نہیں کرتے۔ بیٹی کا باپ ہونا تمہیں پسند نہیں ہے، بیٹی کی نسبت اپنے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کے لیے جو شرکا تم نے بنائے، جن کو معبود بنایا، ان کا نام اللہ کے نام سے لیا اور مؤنث کا نام دیا۔ یہ تقسیم اگر تمہارے درمیان ہو، تم میں سے کسی کو بیٹا دیا جائے اور کسی کو بیٹی دیا جائے، یا بیٹا اور بیٹی میں اگر کوئی جج فیصلہ کرے تم بیٹی لے لو تم بیٹا لے لو، تو اس کا سر توڑ دو گے کہ یہ ناانصافی ہے، میں کدھر بیٹی لیتا، ان کو کیوں بیٹے دیتے؟ یہ تم آپس میں بھی یہ تقسیم کو گوارا نہیں کرو گے۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ تقسیم کیسے گوارا کی کہ اللہ کے شریک عورتوں کو ٹھہرا؟ اللہ کے لیے تو کوئی شریک نہیں، لیکن تمہاری عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، یہ ہماری تعبیر ہے کہ تم اللہ کے لیے مؤنث ثابت کرتے۔ اللہ کا تعالیٰ کو الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزہ، یہ تو جور اور ظلم پر مبنی تقسیم ہے۔ اور یہ جو تم نے معبودوں کے نام بنائے ہیں اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا ہے، قسم اللہ کی یہ کفر ہے، یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ سارے نام تمہارے خود کے گڑھے ہوئے ہیں اور تمہارے باپ داداؤں نے گھڑے ہیں۔ یہ داتا شاہ ہیں، یہ گنج بخش ہیں، یہ بگڑی بنانے والے ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ مشکل کشا ہے، یہ کہاں سے نام لائے؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ گنج بخش، غریب نواز، مالدار نواز، مشکل کشا، داتا، سب اللہ ہے۔ الغوث العظم اللہ ہے۔ یہ کیا نام تم نے بنا رکھے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل، کوئی برہان نہیں اتاری۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن، صرف گمان کی پیروی کرتے ہو، خوش گمانی میں مبتلا ہو کہ ہمارے باپ دادا اگرچہ جاہل رہے ہوں، اگرچہ علم اور عقل سے خالی رہے ہوں، شرک میں ملوث رہے، لیکن باپ دادا کے طریقے سے لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے نا عام آدمیوں کو۔
مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ خوش فہمی میں مبتلا، جو جی میں آتا ہے، جو نفس کو پسند ہوتا ہے وہ کرتے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّن رَّبِّكُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ تمہاری طرف، تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت، واضح دلیل، قرآن مجید اور نبی کا فرمان آ چکا ہے۔ توحید کے دلائل تمہارے سامنے کھول کھول کر کے واضح کیے جا چکے ہیں، اور ان معبودوں کا بوداپن، ان کی کمزوری، ان کی عاجزی اور ان کی شکستگی تمہارے سامنے رکھی گئی ہے۔ وہ پھر بھی تمہارا حال یہ ہے کہ تم ان پر رجھے بیٹھے ہوئے ہو۔ بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا ایسے ہی بودے، ایسے ہی کمزور، ایسے ہی مونسات اللہ رب العالمین کے شریک بننے کے مستحق ہیں؟ والعیاذ باللہ۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان ناموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، یہ صرف خوشگمانی ہے باپ دادا سے اور اپنے نفس کی پیروی ہے تمہاری۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، تحقیق کے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے رسول مبین، بشیر نذیر آ چکا ہے، اور قرآنی تعلیمات آ چکی ہیں، حق ناحق سے، حق باطل سے، توحید شرک سے جدا ہو چکا ہے۔ اس لیے حق کو اختیار کرو اور باطل سے بچو، شرک سے اپنا دامن بچاؤ۔ بہرحال یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ اس میں سب مشرکین پتھروں سے، قبروں سے، درختوں سے، اس طرح کی چیزوں سے حصول برکت حاصل کرتے تھے۔ برکت کے حصول کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حصول برکت کے لیے تھی۔ یقیناً آپ کی ذات بابرکات تھی، لوگ آپ سے تبرک حاصل کرتے بھی تھے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی حدیث کی تشریح میں آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔